قرآن مجید پڑھا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا، اور روایت میں ہے کہ قرآن سے بڑا کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ اور قرآن کی تلاوت روایت میں ہے افضل عبادت امتی، میری امت کی سب سے افضل ترین عبادت وہ قرآن کی تلاوت۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی تلاوت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور پھر رمضان المبارک تو قرآن مجید کا تلاوت کا مہینہ ہے۔ ہمارے اکابر اس مہینے میں بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک قرآن دن کو، ایک رات کو، اور ایک تراویح میں 61 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معمول تھا۔ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا ہے کہ جب وہ دنیا سے جانے لگے تو اس کی بہن رونے لگی، تو اس نے کہا بہن رو مت، اللہ تمہارے بھائی کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جس کمرے میں میں لیٹا ہوا ہوں اور آپ بیٹھی ہوئی ہے، اس کمرے میں 60 سال مجھ پہ گزرا ہے اور روزانہ میں نے ایک قرآن پڑھا ہے۔ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو منہ سے خوشبو آتی تھی، تو لوگ حیران تھے۔ ایک دفعہ پڑھا رہے تھے، جب نکلے کلاس سے تو ایک چھوٹے سے شاگرد نے پکڑا کہ حضرت یہ خوشبو آپ نے کہاں سے خریدی اور اس کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا بیٹا میں نے آج تک خوشبو نہیں خریدی ہے، نہ مجھے نام آتا ہے۔ تو تمام طلباء جمع ہوئے، اس نے کہا حضرت آپ سے تو خوشبو آ رہی ہے۔ تو فرمایا میں قرآن مجید کا تلاوت بہت زیادہ کرتا ہوں۔ تو ایک دفعہ رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار ہوئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ یہ اپنے ہونٹ مجھے ادھر کرو، قریب کر لو، تاکہ میں اس کو بوسہ دوں، اس سے کہ آپ قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ مبارک میرے ہونٹ پہ رکھے، یہ اس کا اثر ہے۔ تو اپنے گھروں کو خوشبودار بناؤ قرآن مجید کی تلاوت سے، اور اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے ہو۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔